بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا زنا اور قتل کس نے کیا اور اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور اسی طرح جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ پیارے دوستوں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہاں اولاد پیدا ہوئی۔ روایت کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ دوستوں، اس وقت کی قوانین شریعت ہماری آج کی قوانین شریعت سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں بہن اور بھائی قرار پائے جاتے تھے۔ دوستوں، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں قابل اور حابل پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں حابل اور قابل کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں کیا گیا ہے۔ دوستوں، روایت کے مطابق قابل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابل علیہ السلام نے حضرت حابل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگے، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ دوستوں، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ دوستوں، حضرت قابل علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، جبکہ حضرت حابل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابل علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابل علیہ السلام نے ایک ردی گڑھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کی روایت کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت حابل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا۔ لیکن اس پر قابل کہنے لگا کہ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابل علیہ السلام کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی۔ پیارے دوستوں، پھر اسی واقعہ کے بعد قابل علیہ السلام نے حضرت حابل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت کے مطابق حضرت حابل علیہ السلام حضرت قابل علیہ السلام سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہاری طرف قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے اور میں تیرے گناہ کے ساتھ نہ آؤں۔ چنانچہ یہ سب معاملات کے بعد ایک دن
قابل علیہ السلام نے غصے میں آ کر حضرت حابل علیہ السلام کے سر میں پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ اسی طرح قابل علیہ السلام نے حابل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابل علیہ السلام نے ہی کیا تھا، لہٰذا حضرت حابل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابل علیہ السلام بہت پریشان ہوا۔ حضرت حابل کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابل علیہ السلام کے سامنے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ جب قابل نے اس کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طریقے سے کیا۔ پھر حضرت حابل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مسلسل شیطان حضرت قابل علیہ السلام کے پاس آتا رہا اور اسے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ بھی تمہیں قتل کر دے گا۔ اسی خوف سے حضرت قابل علیہ السلام نے اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا، جہاں اس نے سقورت اختیار کر لی اور اپنے والد کے دین حق کو چھوڑ کر آتش پرستی، بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت کری اور حسد اور فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد بھی حضرت قابل علیہ السلام نے ہی رکھی، اور تاریخ کے سب سے پہلے زنا بھی قابل علیہ السلام نے کیا۔ اس نے اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ شادی کی، یعنی زنا کیا۔ پھر حضرت حابل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت قابل علیہ السلام کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کے یہاں ایک نہایت خوبصورت اور نیک فرزند عطا فرمایا، جن کا نام انہوں نے شیز رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیز علیہ السلام کی تربیت پر بہت توجہ دی اور حضرت شیز علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیز علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور اللہ نے حضرت شیز علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پیارے دوستوں، اسی طرح دنیا کا سب سے پہلا زنا اور قتل حضرت قابل علیہ السلام نے کیا، اور زنا ایک بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، اور اس کی سزا کے متعلق قرآن پاک میں روایت اور حدیث بھی موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شادی شدہ نہ ہوں اور اس نے زنا اختیار کیا، انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ زنا ایک بہت بڑی بیماری ہے، اللہ سب کو اس سے بچنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، فی امان اللہ۔